الحمد لله الكريم الجواد. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد. الحمد لله الذي نحمده حمد الطائعين العباد ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد بسوء المهاد. الحمد لله الذي أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد. والحمد لله الذي أخرج به نبات كل شيء رزقا للعباد. أشهد أن لا إله إلا الله المضل الهاد الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. الحمد لله الذي خلق 7 سماوات بغير عماد. والحمد لله الذي خلق من الأرض مثلهن وأرسل الجبال كالأوتاد. الحمد لله وأشهد أن محمدًا سيدنا عبده ورسوله وسيد الأسياد، سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد. الصلاة والسلام على نبينا الذي دعا وهدى وبشر ونبذ الغل والأحقاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة عليه لنا خير زاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أهلنا وأموالنا وأولادنا ودنيانا وآخرتنا. موسم نے انگڑائی لی ہے اور لباسوں میں، کھانے پینے کے معمولات میں تبدیلی آئی ہے. جو دن بڑا تھا وہ چھوٹا ہوا، جو رات چھوٹی تھی وہ لمبی ہوئی، اور یہی وہ وقت تھا ایک خاص، یا یہی وہ وقت ہے ایک خاص عبادت کا کہ جو سال کے باقی دنوں میں، راتوں میں کرنا نسبتاً کم آسان ہوتی ہے، اور یہ موسم اس کے لیے سب سے شاندار ہوتا ہے. وہ عبادت کون سی تھی؟ وہ ایک عمل کون سا تھا جو یہاں پر موجود ہر شخص کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے؟ وہ کسی محدود طبقے کا نہیں، وہ ایک ایسا عمل ہے جس کو محبت کرنے والے اور جس کو باقاعدہ کرنے والے یہ کہا کرتے ہیں اور کہا کرتے تھے، اگر بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ وہ کام کرنے کے بعد ہم کتنی لذت اور سرور میں ہوتے ہیں، اور لشکروں کے سپہ سالار کو پتہ لگ جائے کہ وہ کام کر کے ہم کتنی راحت اور سکون میں ہوتے ہیں، تو وہ بادشاہ اور سپہ سالار ہم سے وہ لذت چھیننے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت آئیں اور تلواروں کے ذریعے ہم سے وہ راحت اور سکون چھیننے کی کوشش کریں. یہ کون سا عمل ہے
جو کرنے والے کو اتنا سکون، لطف اور آرام دیتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے والے یہ کہا کرتے ہیں اور کہا کرتے تھے کہ اگر ہم سے وہ عمل رہ جائے تو ہمارے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں اور ہم کمزور ہو جائیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آتی ہے اور اس بندے کے لیے مسکراتے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوگا کہ بندہ اپنے اس چھوٹے سے وجود کے ساتھ اتنی بڑی کائنات میں، جس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اربوں کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں میں کھربوں سے زیادہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور نہ جانے کتنی بڑی ہے کائنات ہے، اس میں ایک چند فٹ کا ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں وہ اعزاز عطا فرما، اے اللہ ہمیں سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تھوڑا سن کر زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو لوگ اور شریعت صلاۃ التہجد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور آج جب موسم بدلا ہے اور اکتوبر سے لے کر مارچ تک کی جو راتیں ہیں، دن کو کتنا ہی مشقت کرنے والا انسان بڑی آسانی کے ساتھ اٹھ کر یہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کو یہ شکوہ نہیں ہو سکتا کہ میری رات بڑی محدود ہے، دن بڑا لمبا ہے، کام ہوتا ہے، میں اٹھ نہیں سکا۔ اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خاص لوگوں کے لیے کام ہے، یہ ہر شخص کے لیے کام ہے۔ اور پھر ایک اور اعزاز اور رتبہ تو دیکھیے کہ رات کو ہم اٹھے اور رات کو اٹھ کر وضو، نیند سے اٹھے، بیدار ہوئے، وضو کیا اور 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا ہوا 5، 10، 15 منٹ میں پڑھ لیا۔ یہ پڑھنے کے بعد یہ نہ دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، یہ نہ دیکھیے کہ آپ کا کمرہ کتنا ہے، یہ نہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کی نماز میں کتنا خشوع و خضوع تھا، یہ نہ دیکھیے کہ جو وقت تھا وہ کیا تھا، یہ نہ دیکھیے کہ لوگوں کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، یہ نہ دیکھیں کہ میری نیند پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ نہ دیکھیے کہ پانی ٹھنڈا تھا اور کتنا گرم تھا۔ اس وقت یہ نہ سوچئے کہ میری تلاوت اور میری رکعت، میری آواز اور میری تلاوت اور میرا قیام کیسا تھا۔ اس وقت صرف یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رتبہ عطا کر کے گئے ہیں وہ کیا دے کے گئے ہیں۔ اقرب ما یکون العبد من الرب فی جوف اللیل الاخیر، بندہ پورے حالات میں، ساری حالتوں میں جو سب سے زیادہ رب کے قریب ہو سکتا ہے وہ یہی موقع ہوتا ہے۔ وہ لمحات ہیں جب ایک گمنام مسلمان، ایک عام نوجوان، ایک عام تاجر، ایک بہت کم آمدن والا شخص، ایک بہت تھکا ہوا، غموں میں مبتلا کوئی شخص، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ نمازیں پوری نہ ہوتی ہوں، لیکن جب وہ رب کے سامنے رات میں کھڑا ہو گیا تو وہ سب سے قریب ترین اللہ کے ہو گیا۔
وہ دن کو ادھر ادھر لوگوں کے پیچھے بھاگنے والے، ان کے دفتروں میں ان کے سامنے ہو کے ان کو وزٹنگ کارڈ دے کر، ان کو فون کر کر، میسج کر کر، ان کو دعائیں دے کر، ان کو کمیشن اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا دے کر، وہ پھر بھی ان کو راضی نہ کر سکنے والے، ان سب کے رب، ان سب کو دینے والا، پالنے والے کے نزدیک ہونے کا صرف جو وقت ہے، جو جگہ ہے، وہ آپ کی چارپائی کے ساتھ ہے۔ بتائیے یہاں پہ جتنے لوگ سوتے ہیں، کوئی زمین پہ سوتا ہوگا، کوئی چارپائی پہ، کوئی بیڈ پر، کوئی تکیے پر، کوئی ڈبل بیڈ پر، اس کے بستر کے ساتھ ہی وہ مقام ہے جہاں پہ رب العالمین کے سب سے زیادہ نزدیک ہونے کا موقع ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنا سب سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ایک منظر بیان کر رہے ہیں۔ اس منظر میں دو لوگ ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ مسکرانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، واسع ہیں، عطا کرنے والے ہیں، وہاب ہیں، خوب عطا کرنے والے ہیں، علیم ہیں، ہر چیز جاننے والے ہیں، لطیف ہیں، بڑی باریک بینی سے آپ کے حالات جانتے ہیں، خبیر ہیں، سب معاملات سے آگاہ ہیں۔ وہ اللہ جس کے اسماء الحسنہ کا چند کا بھی ہم ادراک نہیں کر سکتے، وہ ان اللہ یضحک لرجلین، اللہ تعالیٰ دو بندوں پہ مسکرا رہے ہیں۔ وہ دو بندے کون ہیں؟ رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ ودثارہ، بندہ ٹھنڈی رات میں، وہ ٹھنڈی رات آ چکی، وہ فجر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ صبح کے وقت کیا حال ہوتا ہے، وہ سردیاں شروع ہو چکی، وہ شخص ہے قام فی لیلۃ باردہ من فراشہ، اپنے بستر سے اٹھا اور جو اوپر لیا تھا اس کو ہٹایا، جو اس کے نیچے تھا اس سے نکلا، فتوضأ، وضو کیا، ثم قام الی الصلاۃ، نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ دعا کیجئے اللہ مجھے یہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ روز بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کثرت سے بننے کی توفیق عطا فرما۔ وہ بندہ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، وہ نیچے نماز پڑھ رہا ہے، اوپر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ، میرے اس بندے کو اس کام پہ کس چیز نے مجبور کیا، کس چیز نے کہا کہ یہ بندہ اٹھ کے اپنی نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، سرد رات میں نکلے اور یہ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہاں پہ قیام کرنا شروع ہو جائے۔ وہ فرشتے کہیں گے ربنا رجاء ما عندک وشفقۃ مما عندک، اے اللہ اس بندے کو جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس کی امید ہے، وشفقۃ مما عندک، اور جو آپ کے پاس عذاب ہے اس سے ڈر کے یہاں پہ کھڑا ہے۔ فیقول، اللہ تعالیٰ اس بندے کا یہ وصف جانتے ہیں لیکن اس بندے کا ذکر عام کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو پوچھ رہے ہیں، اس بندے کی ایک محبت فرشتوں کے دل میں ڈالنے کے لیے فرشتوں سے کہلوا رہے ہیں، صرف پلائیے ہی نہیں، ساتھ بتائیے پلا کیا رہے ہیں، صرف زبان ہی نہیں کان بھی لذت لیتے ہیں، صرف دکھائیے ہی نہیں ساتھ بتائیے کہ کیا دکھا رہے ہیں، آنکھیں بھی لذت لیتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اگلوا رہے ہیں، اس بندے کی نیت یہاں پہ ہے، زبان فرشتوں کی ہے، سننے والے کہنوانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے اس بندے کا، جو بندہ ایک عام امتی ہو سکتا ہے، دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اسی میں شامل فرما، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں فَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا، جو اس بندے کو امید تھی، ما رجا، جو اس کی امید ہے، جو بھی امید ہے اس میں سے کچھ نہیں، ما رجا، جو اس کی امید ہے آج میں نے اس کو دینے کا اعلان کر دیا۔ وَأَمِنْتُهُ مِمَّا يَخَافُ، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے، وہ لرز رہا ہے، وہ خوف میں ہے، آج میں نے اس کو اسے پناہ عطا فرما دی۔ تصور کیجئے کمرہ آپ کا، بستر آپ کا، 5 منٹ آپ کے، وضو آپ نے کیا،
نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، یہ آپ کے گھر کا منظر ہے، یہ گھر کا منظر وہاں کی سکرین پہ کیسے بن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے مسکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کا حساب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس بندے کی کیفیت بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیفیت فرشتوں سے اگلوا رہے ہیں، ان سے کہلوا رہے ہیں، اعتراف ان سے کروا رہے ہیں۔ مانگ یہاں پہ سوچ یہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کلام فرشتوں کی زبان سے ان کی آواز کی شکل میں اللہ کو پہنچ رہا ہے۔ بتائیے تو صحیح، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ 5 منٹ کے اندر، 5-7 منٹ کے اندر یہ اعزاز ہر سونے والا شخص حاصل کر سکتا ہے۔ کہیں تو سوتے ہوں گے، کہیں تو کروٹ لیتے ہوں گے، بس وہی اسی بستر سے نکلنا ہے، اس رضائی کو ہٹانا ہے، اس کمبل کو دور کرنا ہے، اس کھیس کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اٹھنا ہے۔ گھر میں کمروں کے اندر ساتھ ہی وضو خانے ہیں، اب تو دور بھی نہیں جانا پڑتا۔ آج بھی جب میں خطبہ دینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، ایک جگہ نلکے کا، مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے میں نے کہا نلکا لگواؤ، وہاں پہ بیٹیاں 5 کلومیٹر دور جا کے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ ان بیٹیوں کو، وہاں کی سندھ کے بیٹیاں، اور بتائیے اپنے گھر میں آپ کے 5 قدم کے فاصلے پہ گرم اور ٹھنڈے پانی کی ٹوٹیاں موجود ہیں۔ بتائیے تو صحیح، وہ تو اگر ان کی طہارت بھی قائم نہ رہے تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس تو پانی نہیں تھا، ان کے پاس تو تہذیب ہی نہیں تھی۔ یہ بیچارے وہاں کے لوگ، اور سوچئے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں راتیں عطا کی ہیں، کتنی مسکراہٹیں ہم اللہ تعالیٰ کی کما سکتے تھے، کتنی دفعہ ہماری جو درخواست تھی وہ فرشتوں نے پیش کرنی تھی، لیکن ہم سوتے رہے۔ اس لیے سوتے رہے کہ لیٹ تک ہم ڈرامے دیکھتے رہے، تاخیر سے سوتے رہے کہ دیر تک ہم اپنے موبائل سے کھیلتے رہے، دیر تک ہم ادھر ادھر کے سارے سیاسی ڈرامے دیکھتے رہے اور ٹی وی ٹاک شوز کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے رہے۔ کہاں یہ رتبہ؟ رب مسکرانے والا، فرشتے آپ کا مطلب رب تک پہنچانے والے، آپ کو مدعا فرشتے بیان کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو ایک رتبہ بیان کر رہے ہیں، ساری زندگی اگر انسان صرف اس پہ عمل کرتا رہے، ایک حدیث کو لے لے، خاص طور پر وہ شخص جس کو بہت بڑے گناہ کبیرہ میں جو لت پت ہے، جس کے معاملات میں کوئی بہت بڑا گناہ جگہ بنا کے بیٹھا ہے، جس کے گھروں میں کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، جہاں پہ کوئی بہت بڑی بیماری ہے، جہاں پر کوئی بہت بڑی ناکامی ہے، وہ اٹھے، تہجد کا ارادہ کرے، 2 رکعت نماز کا ارادہ کرے اور سوچ لے میرا رب مسکرا رہا ہے اور مجھے کہہ رہے جو تمہیں چاہیے وہ لے لو۔ رب نے محدود نہیں کیا، رزق پہ نہیں رکھا، ملازمت پہ نہیں رکھا، دنیا پہ نہیں رکھا، ما رجا، جو تمہیں چاہیے۔ تمہارے مانگنے، عقل کے مطابق مانگنے کی حدود ہیں، رب کے دینے کی حدود نہیں ہے۔ ساری انسانیت مل کے سب کچھ مانگتی رہے، وہ رب کے خزانوں میں سے اتنا بھی کم نہیں کر سکتی جتنا ایک سوئی کو ایک دریا کے اندر ڈبو کے نکالا جائے، جتنا پانی اس دریا میں سے کم ہوگا۔ وہ نماز منتظر ہے، وہ سرد رات منتظر ہے، وہ بستر منتظر ہے کہ میرے اندر سونے والا مجھے ہٹائے، وہ رات کو پانی منتظر ہوگا کہ یہ بندہ اٹھے اور نماز پڑھ لے، وہ فرشتے منتظر ہوں گے بندہ اچھا تھا کاش کہ یہ عمل کر لے۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے گھر والوں کو اس نماز کے لیے اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ پھر ایک اور بات سنیے، اللہ تعالیٰ کو اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جب انسان کا عقیدہ کمزور ہو اور وہ یہ سوچ لے کہ میری بات نہیں بلکہ کسی اور کی بات صرف اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، یہیں سے وہ پھسلنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب بات پہنچانی ہو، انسان نے، گناہ گار نے، کمزور نے، مصیبت میں مبتلا نے، جس کے ہونٹ لرزتے ہوں، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کو دنیا نے مایوس کیا ہو، اس کی امید اللہ ہے، اس کو عطا کرنے والا اللہ ہے۔ جب رشتہ دار بھی نہ سنتے ہوں، سننے والا رب ہے۔ جب کوئی نہ دیتا ہو، دینے والا خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھیے کہ میں ہر وقت، ہر جگہ، ہر کیفیت میں میرا رب میری سن رہا ہے، میری جانتا ہے۔
لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں، ایسے وقت ہیں جس پہ انسان کا رتبہ اور بلند ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس وقت بطور خاص بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ موقع ہم سب کو صبح و شام ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو چمکائیے، سنواریے، اپنے جسم پر، اپنی روح پر، اپنی سیرت پر خود محنت کیجیے۔ ان جگہوں کو، ان موقعوں کو، ان وقتوں کو تلاش کیجیے، اس کے لیے باقی چیزیں قربان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں 3 ایسی جگہیں ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ رجل یکون فی بریہ حیث لا یراہ احد، بندہ ایک ایسے مقام پہ ہے جہاں پہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دفتر میں اکیلا ہو سکتا ہے، کمپنی میں اکیلا ہو سکتا ہے، سفر میں اکیلا ہو سکتا ہے، دیہات میں ہو سکتا ہے وہ اکیلا ہو سکتا ہے اپنی درسگاہ میں اکیلا ہو، اپنے گاؤں میں کہیں چل رہا ہو اکیلا ہو، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اکیلا ہو، کوئی اس کو دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ، اس اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں پر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ تیری مغفرت مانگ رہا ہے، وہ تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں غفرت لہ ورضیت عنہ، میں اس سے راضی ہو گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بتائیے تو صحیح، کہاں کہاں تنہا ہوتے ہیں، کہاں کہاں اپنی تنہائی کو، اپنے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو وہاں پہ نماز کے لیے ذریعے، دعا کے ذریعے کس کس تنہائی کو اپنے رب کے ساتھ اس سودے کے طور پہ بنوایا ہے، کہاں اپنی تنہائی کو رب کی رضا کی گارنٹی اور ضمانت بنایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں تنہائیوں میں بھی اہل ایمان میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری تنہائیوں کو ایمان والی تنہائی بنا دے۔ اے رب کریم تنہائی میں ہمارا اپنے سے تعلق مضبوط فرما دے۔ اے اللہ جب ہم تنہا ہوں، کائنات کا کوئی شخص ہمیں دیکھ نہ رہا ہو، اے اللہ ہمیں اخلاص سے اپنے حضور دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں دوسرا بندہ یقوم من اللیل، رات کو اٹھتا ہے، فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ایک سوال کرتے ہیں الیس قد جعلت اللیل سکنا، کیا معاملہ تو ایسا ہے فرشتوں، میں نے تو رات کو سکون بنایا ہے، آرام کا ذریعہ بنایا ہے، والنوم صبح تھا، اور رات کو میں نے گہری نیند کا ایک وسیلہ اور طریقہ بنایا ہے۔ فقام عبدی ھذا، میرا یہ بندہ اس سکون کو رات کو چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے، ویصلی، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے۔ وہ فرشتے جب یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اس کا اپنے رب کا جانتے ہوئے احساس کرتے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ انظروا ما یطلب عبدی، تم دیکھو میرا بندہ مانگ رہا کیا ہے۔ فتقول الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں یا ربی رضاک و مغفرتک، اے اللہ تیری رضا، تیری مغفرت یہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اشہدو، فرشتوں گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اس گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو عمر عطا کرتے ہیں، وہ زندہ رہتا ہے، زندگی کے معاملات چلتے ہیں۔ مغفرت کا اللہ کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے، اس نے گناہ کرنے تھے، اللہ ان گناہوں کو سے موڑ دیتا ہے، اس بندے کو گناہوں سے موڑ دیتا ہے۔ اس بندے نے نیکیاں نہیں کرنی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس بندے کی نیکیوں کا اثر نسلوں میں جانا شروع کر دیتا ہے، اس بندے کی نیکیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے نہ جانے کون کون سے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اے اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں کی طرح بنا دے۔ اے رب کریم ہمیں آج رات ہی اٹھ کر
رب کریم یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہماری حاجتیں ہیں آپ ہم سے بہتر ہماری حاجتوں ان کے حل کو پہچانتے ہیں، اے رب کریم ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اے اللہ دنیا کی ایک شمع ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک گرم روٹی اپنی زبان پہ نہیں رکھ سکتے، اس آگ کو ہم کیا برداشت کریں گے؟ اے رب کریم اس آگ کا ذکر قرآن میں کثرت میں آتا ہے، وہ آگ جو انسان کی آنتوں تک پہنچے گی، جو انسان کے ذہن کو پگھال کے رکھ دے گی، جو انسان کی چمڑی کو جلا کر رکھ دے گی۔ اے اللہ ہم اس آگ سے ڈرتے ہیں، ہمیں اسے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے رب کریم ہم تیری جنت کے متلاشی ہیں، وہ جنت جس کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ سائے، وہ درخت، وہ نہریں، وہ دودھ کی نہریں، وہ شہد کی نہریں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، وہ ان کی شفاعت، اے اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک اور طریقہ جو اسلام ہمیں بتاتا ہے اور جس کا نظریہ یا تصور لوگوں کے ہاں بڑا ناقص اور ادھورا ہے، بلکہ اس کے متبادل تصورات اور سوچیں لوگوں کے ذہن میں رچ بس چکی ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے دعا قبول کروانے کے لیے وسیلہ بنانا۔ انسان جب اس طرح کی احادیث سنتا ہے اور مسلمان جب سنتا ہے، اس پہ عمل کرنا یہ بھی ایک وسیلے کی شکل ہے کہ اللہ میں نے یہ حدیث سنی، اس میں یہ مقام یہ منزلت ملتی ہے، میں یہ عمل کرتا ہوں، اور اللہ اس عمل کے ذریعے میں تیری قربت تیری قبولیت چاہتا ہوں۔ وسیلے کی ایک شکل اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے موقع آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کو غیر معمولی طور پر اس سے کوئی نیکی یا نیکیاں کروا لیتا ہے۔ وہ شخص جانتا ہے کہ مجھ سے یہ جو نیکی اتنی بڑی ہوئی، میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ کسی نے مجھ سے کروا لی، لیکن میرے نامہ اعمال میں آ گئی۔ وہ اپنی اس نیکی کا حوالہ دے کے یہ دعا کر سکتا ہے، اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ نیکی کی تھی، تو اے اللہ میں نے جو تیری رضا کی خاطر نیکی کی تھی وہ میں بطور سفارش پیش کر کے آپ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، میری فلاں دعا قبول فرما دے۔ کسی شخص نے کسی یتیم کی مدد کی، اب وہ خود شخص مشکل میں آیا، اس نے دعا کر دی، اے اللہ میں نے یہ یتیم کی مدد تیری رضا کی خاطر کی تھی، دنیا نہیں دیکھ رہی تھی، اے اللہ میں اپنے اس نیکی کا حوالہ دیتا ہوں، اے اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما۔ اس کو کہتے ہیں وسیلہ دعا کے ذریعے، اعمال کے ذریعے۔ یہ جو وسیلوں کے ہم نے طریقے ڈھونڈے کہ فلاں کو اتنا پیسہ دیا اور فلاں پہ گئے وہ ہم سے خوش ہو گیا، یہ وسیلہ اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں مسیحیت میں یہ باقاعدہ کاروبار کے طور پہ رائج ہے اور ہمارے مسلمانوں نے اس کی فرنچائز کھولی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے۔ اپنے کسی بھی نیک چھوٹے سے چھوٹے، کوئی بڑے نہیں، چھوٹے عمل کا بھی واسطہ نہیں، اللہ میری تو حیثیت یہ تھی لیکن میں نے فلاں وقت پہ ایک شخص کی مدد کر دی تھی تیرا سوچ کر، وہ مشکل میں تھا، اس کی بہت بڑی مشکل تھی لیکن میری تو چھوٹی سی نیکی اس کے لیے بہت بڑی نیکی کا سبب تھی، اے اللہ میں اس کو وسیلہ بنا کے آپ سے دعا کرتا ہوں، میرے مریض کو شفا عطا فرما، اے رب کریم میرا مسئلہ آسان فرما دے، مجھے رزق بے حساب عطا فرما، جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ یہ جب نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک ہے اجتماعی دعا کا مسئلہ، وہ مسئلہ آپ سب کو پتہ ہے، خوب آپ لوگ جانتے ہیں، جو چند مسائل جن کا ہمیں غیر ضروری طور پر ضرورت سے زیادہ پتہ ہے، ان میں سے ایک مسئلہ وہ ہے۔ لیکن انفرادی طور پہ کوشش کیا کریں بیٹھ کر اور اذان کے بعد، نماز سے پہلے، جماعت کے بعد، چلتے ہوئے سفر میں، جب اذان ہو رہی ہو اس وقت، اذان اور نماز کے درمیان کا وقت، یہ سارے کے سارے اس میں اپنے وسیلے بنایا کریں اپنے اعمال کو۔
اور ایک جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کہ جتنے نمازی ہیں، دور ہیں، نزدیک ہیں، یا اس سے وابستہ افراد ہیں، ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجتماعی طور پہ آپ کو وسیلے کا موقع فراہم کیا ہے۔ نیکیاں بہت سی ہیں، کرنے والے بے حساب ہیں، مدد کرنے والے بے حساب ہیں، لیکن آپ کی جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین، اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی نیکیاں، اتنے دور دراز تک نیکیاں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے اجتماعی کاوش سے، کہ ہم روزانہ شمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، محدود پیمانے پہ نہیں ہو رہی۔ اس وقت اس جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے 650 دیہات کے ائمہ مساجد منسلک ہو چکے۔ وہاں کی بوڑھے، بیمار، معذور افراد کی چارپائی پر امام جا کر ویڈیو کال کرواتے ہیں، ڈاکٹر اس مسجد سے ویڈیو کال دے کر ان کا چیک اپ کرتے ہیں، ان کو دوائی لکھ کے دیتے ہیں۔ وہ امام فارمیسی سے جا کر، یا جو مسجد فارمیسی ہم نے بنا دی ہیں مساجد میں، وہاں سے دوائی لے کر اس بوڑھے، اس ماں کی، اس معذور کی چارپائی پر دوا پہنچا رہے ہیں۔ 650 دیہات ایک مسجد کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ لوگ جن کو ایک پیناڈول چھوٹی سی گولی نہیں مل رہی تھی، سیرپ نہیں مل رہا تھا، جن کے 40-50 کلومیٹر تک آج بھی 3-3 فٹ پانی کھڑا ہے، جن کے بچے ملیریا سے مر رہے تھے، بچے وہ تڑپتے دیکھ رہے تھے، وہ کم از کم 650 دیہات تک اس مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے روزانہ 250 سے 300 مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، اور وہاں کے امام مسجد حقیقت میں مسیحا بن چکے ہیں۔ کم از کم 100 یتیم اور معذور بچوں کی کفالت اس مسجد نے لی ہوئی ہے۔ وہ بچے جو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ سر اپنا زمین سے اٹھا سکیں، وہ گندے کیچڑ کے اندر وہاں پہ لیٹے گرے ہوئے ہیں، ان ماؤں کو ہم نے اٹھایا ہے اور کہا ہے گھر بنائیں، اللہ تعالیٰ دے گا، ان بچوں کو سنبھالیں۔ 100 بچے ایسے ہیں۔ اسی مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی ایک اور نیکی یہ کہ جو یہ سارے کے سارے کپڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس سے گھبرائیے گا نہیں۔ اسلام آباد کی جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں جو کپڑا جمع ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کھلتی ہے، چھانٹی ہوتی ہے، پیک ہوتی ہے۔ خواتین 2.5 مہینے سے صبح و شام لگی ہیں۔ جو صرف ٹرک نمبر 29 یہاں سے گیا تھا، 28 نمبر گیا تھا، وہ پاکستان کا بارڈر کا آخری ایریا جو ہندوستان کے ساتھ ملتا ہے، اور جہاں پہ تھر اور میرپور خاص اور بدین کی پٹی ہے، جہاں پہ زیادہ تر، سب سے زیادہ نقصانات وہاں پہ ہوا ہے، اور دور ہونے کی وجہ سے وہ نظر انداز ہوا ہے۔ وہاں کی 19 مساجد میں یہ کپڑے، یہ بستر، یہ جوتے ترتیب سے وہاں پہ 40,000 افراد تک پہنچے ہیں۔ یہ ابھی ایک ٹرک کی میں بات بتا رہا ہوں جو 22 ویلر تھا، اور جس میں 300 بوریاں اس طرح کی ہم نے چھانٹ کر پیکٹ بنا کے بھیجی تھی۔ یہاں پر جس دن پہلے دن ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، ہمیں تو یہ تھا 1 ٹرک 2 ٹرک اور بھجوا دیں گے اور معاملہ ختم۔ لیکن ایک چیز، ایک برکت یاد رکھیے گا، مسجد کوئی شخصیت نہیں، مسجد کوئی تنظیم نہیں، مسجد کوئی امام تیرا میرا وہ نہیں۔ مسجد کو مضبوط کر دیں، مسجد کو مرکز امداد بنا دے، مسجد کو مرکز علاج بنا دے، مسجد کو مرکز پناہ بنا دیں، بیواؤں مسجدوں میں آ جائیں، یتیم مسجد کا رخ کر لیں۔ امام سنبھال سکتے ہیں، سنبھال رہے ہیں۔ اور کون سے امام سنبھال رہے ہیں؟ جن ائمہ کرام نے میرے ساتھ اس مسجد کے ساتھ مل کے کام کیا۔ جب وہاں پہ ایک دسترخوان کے اختتام ہوا، ہم نے اصرار کیا اپنا گھر دکھائیں، ویڈیو کال پہ اپنا گھر دکھائیں، ہم آپ کے حالات جاننا چاہتے ہیں۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 100 نہیں، 200 امام مسجد کی ہمیں ویڈیوز موصول ہوئیں، تصویریں موصول ہوئیں۔ ان کے گھروں پہ چھت نہیں ہے، وہ جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں، وہ مسجدوں میں 6-6 ہزار افراد کو کھانا کھلانے والے۔ ان کو اسلامی تنظیموں نے، سب مسلک کی تنظیموں نے، حنفیوں نے، سلفیوں نے، بریلویوں نے ان امام مساجد کو نہیں پوچھا۔ ان کی بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، ان کی مائیں بے پردہ ہو چکی ہیں، وہ جن کو ساری عمر لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، آج وہاں پہ وہ سڑکوں پہ آج بھی بیٹھی ہیں۔ بڑی بڑی اسلامی تنظیمیں وہاں پہ نہیں پہنچ سکیں، نہیں جا رہی، امام کو کھلا نہیں دے رہی، وہ اپنی تنظیم کے عہدیداروں کو دیتی ہیں۔ تنظیمیں اپنے امام کی عزت کو نہیں جانتی، وہ امام کو منگتا سمجھتی ہیں، امام کو اپنی منصوبہ بندی میں ترجیح نہیں دے رہی۔ اگر اپنے امت کو سنبھالنا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ غریبوں تک آپ کا مال پہنچے، وہ مال جو 30-40% تنظیموں کے ہاتھوں میں جاتا ہے تو تنظیم کے کارکنوں کو لگ جاتا ہے۔ اگر
100% بیوہ تک پہنچانا ہے, 100% یتیم تک پہنچانا ہے, ادھر ادھر کے سیاسی ایجنڈے پہ خرچ نہیں کرنا, تو اپنے علاقے کے امام کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, اس کو رقم بھیجیں, اس سے ویڈیو کال پہ حساب لے لیں. نمازی سب سے سچی سروے ٹیم ہے, نمازی سب سے بڑی ریلیف ٹیم ہے, امام ریلیف لیڈر ہے, امام سب کو جانتا ہے, تنظیم سب کو نہیں جانتی. امام کے پاس سارا مہینہ سارا سال بیوہ آتی ہے, یتیم آتا ہے, مسکین آتا ہے. امام یہ بھی جانتا ہے کس صف میں کون سا بندہ کون سے رنگ کے کپڑے پہن کے بیٹھے گا. امام کو یہ پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس وقت مسجد میں آئے گا. امام نسلوں کو جانتے ہیں. نمازی وہاں کا ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں. وہ 650 دیہات میں سے 200 امام رات کو سوتے ہیں, ان میں سے کچھ کے پاس ٹینٹ نہیں ہے. وہ تنظیمیں کہاں ہیں؟ وہ علماء خوشحال علماء کرام کہاں ہیں؟ پاکستان کے عوام نے تاریخ ہمیشہ رقم کی ہے, لیکن علماء بطور برادری اپنے ان بھائیوں کا احساس نہیں کر پا رہے. ان کے دل وسیع ہونے چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ امام قرآن پڑھانے والا, نماز پڑھانے والا, اللہ تعالیٰ کی اذان دینے والا, آج وہ 6,000 روپے لینے والا, وہ 3,000 روپے تنخواہ لینے والا, وہ 8,000 روپے تنخواہ لینے والا امام اس علاقے سے نکل گیا, تو وہاں پر کوئی بھی باطل NGO جائے گی, اپنا اڈا بنا لے گی, اپنا عبادت گاہ بنا لے گی, پھر آپ اس کو نہیں نکال سکیں گے. پاکستان کے اماموں کے لیے, سندھ بلوچستان کے اماموں کے لیے, ان لوگوں کے لیے بطور خاص سب سے پہلا فرض علماء کرام کا ہے, خوشحال علماء کرام کا ہے. وہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں, بڑی بڑی تنظیموں میں, بڑی بڑی ایمبیسیوں کے ارد گرد نظر آتے ہیں, وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں, ان کی کال نہیں سن رہے. یہ اس مسجد رحمت اللہ عالمین کے اس ممبر سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 40 ائمہ کرام کو چھتیں ہم نے فراہم کرنا شروع کر دی ہیں, لیکن وہ سینکڑوں سلفی علماء کرام, وہ حنفی علماء کرام, وہ بریلوی قراء کرام, وہ اذانیں دینے والے, وہ بے گھر بیٹھے ہیں. علماء کرام کو, اسلامی تنظیموں کو گھر دینا پڑے گا. ان کا ذمہ دار یہ نمازی نہیں ہے, ان کا ذمہ دار حکومت پاکستان نہیں ہے, ان کی ذمہ دار وہ اسلامی تنظیمیں ہیں جو انہی لوگوں کی تعداد کی بنیاد پر امیر بن کے بیٹھی ہیں, سیکرٹری جنرل بن کے بیٹھی ہیں, پورا نیٹ ورک بنایا ہے. حکومت پاکستان سے پورے کے پورے اپنے وہاں سے مفادات سمیٹتی ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل میں ممبرشپ لیتی ہیں, سینٹ کے ارکان بنواتی ہیں, اراکین قومی اسمبلی کے لیے ٹکٹ حاصل کرتی ہیں. وہ ان لوگوں کو, ان اماموں کو, وہ نماز پڑھانے والا, وہ تکبیر دینے والا, وہ بچوں کو قرآن پڑھانے والا, اس کو چھت کیوں نہیں دے رہی؟ مسجد رحمت اللہ عالمین کے نمازیوں, اللہ نے ایک اور جو نیکی جس کو آپ وسیلے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں, 40 علماء کرام کو وہاں پہ چھتیں مل گئیں. 70 سے زیادہ علاقوں میں نل کے آپ کی طرف سے لگے ہیں, کسی شخص کی طرف سے نہیں. وہ جو روپیہ 10 روپے 50 روپے, اس میں ہر شخص نیکی میں شامل ہے. ایک ایسے مقامات ہیں, بچیاں 5-5 کلومیٹر دور سے جا کر پانی بھر کے لاتی ہیں, وہ 10-10 کلومیٹر دور پانی میں چل کے پانی بھر کے لاتی ہیں. میں نے پوچھا اگر پانی نہ ہو, بندہ 10 کلومیٹر جاتا نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ مولانا کہنے لگے یہ گندا پانی ہے, یہاں سے پی لیتے ہیں. وہ انسان آج بھی ہے. وہ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں؟ وہ علماء کرام کو اب احساس کرنا ہوگا, اسلامی تنظیموں کو کرنا ہوگا, اہل حدیث کو کرنا ہوگا, دیوبندیوں کو کرنا ہوگا, بریلویوں کو کرنا ہوگا, انہی تنظیموں کو پہلے کرنا ہوگا. یہ کیوں ان کے لیے سب سے پہلے ترجیحی بنیاد پر 2-2 4-4 اپنی لینڈ کروزر بیچیں, 2-2 4-4 اپنی کانفرنسیں روک دیں. جتنی کانفرنس پہ خرچ آتا ہے, جتنا اس کے استقبال پہ خرچ آتا ہے, لوگوں کو کھانا کھلانے پہ خرچ آتا ہے, اتنے کا وہاں پہ 20 علماء کرام کو چھت مل سکتی ہے. یہ توہین ہے کہ اذان دینے والا, نماز پڑھانے والا, میں نکلوں تو باہر روڈ پہ بیٹھا ہو, اس کی بیٹی بیٹھی ہو. اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کو بھی اس اذیت میں نہ لے کے جائے ہماری سلطنت میں. وہ امام اس حال میں ہے, لیکن تنظیمیں نہیں سن رہی. بڑی بڑی تنظیمیں ان کے لیے ترجیحی بنیاد پہ کچھ نہیں کر رہی. میرا شکوہ اسلامی تنظیموں سے ہے, سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہے. بتوں کو بات نہیں سنائی جاتی, اپنوں کو بات کہی جاتی ہے. اس وقت سلفی ہوں یا حنفی ہوں یا بریلوی ہوں, انہوں نے نظر انداز کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ وہ قرآن کے محافظوں کو, اے اللہ وہ نماز کو قائم کرنے والوں کو, اے اللہ وہ بچوں کو قرآن پڑھانے والے کی اے اللہ مشکلات کو دور فرما. اے اللہ ان لوگوں کو جو باپردہ تھے,
جو خوددار ہیں وہ مانگیں گے نہیں، وہ اپنے لیے نہیں مانگیں گے. علماء کرام مانگتے ہیں تو اپنے یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جن کو انہوں نے مدارس میں جمع کیا ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتے. اے اللہ ان خوددار لوگوں کے لیے اپنے غیب سے ان کو خزانے عطا فرما. اے اللہ وہ دین کو قائم کرنے والوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ ہمیں مل کر ہر مسلک کے علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ان کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو نیکیاں آپ لوگ وسیلے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تیری رضا کی خاطر ہم اس مسجد میں جاتے تھے، تیری رضا کی خاطر کچھ دے آتے تھے، کچھ پہنچا دیتے تھے، کسی کو کہہ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ٹیلی میڈیسن سینٹر کے ذریعے ایک ہفتے میں 1500 سے زیادہ مریضوں کا علاج ہو چکا، ان کے بستروں پہ ہو چکا. ان کو اپنے ان پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنا پڑتا. ان میں سے جو بچے معذور ہیں ان کو ہم نے اسلام آباد بلانا شروع کر دیا ہے، وہاں پہ ان کا علاج نہیں ہو رہا. کوٹ ادو مظفر گڑھ سے ایک مزدور کے گھر کی تصویر بھیجی، امام نے رپورٹ کی. میں نے کہا پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے بندہ معذور ہے، مزدور ہے، اس کی بیٹی بیمار تھی، یہ غریب تھا، چند 100 روپے نہیں تھے، علاج نہیں کروا سکا. جسم وہ زخم بگڑتا گیا، وہ بیماری بڑھتی گئی، بچی نفسیاتی مریض بن گئی. اب اس نے ایک زنجیر لی ہے، بیٹی کو چارپائی پہ باندھا ہے، پورا محلہ دیکھتا ہے. وہ اللہ پوچھے گا حکمرانوں سے، وہ انتظامیہ سے، وہ ACDC سے اور وہاں کے علماء سے بھی کہ ان بیٹیوں کو کیوں نہیں سنبھالا، ان بیٹیوں کا علاج کیوں نہیں کروایا. وہ زکاتیں کہاں گئیں؟ اس مسجد کے پاس چند لاکھ روپے زکات اور لوگوں کے صدقات آئے، آج تک ختم نہیں ہو رہے. ہم علاج کروا چکے، ٹیلی میڈیسن سینٹر بنا چکے، کھانا کھلا چکے، نہ جانے کیا کیا کچھ کر چکے. تصور کریں اگر ہماری زکاتیں صحیح طریقے سے خرچ ہوں، ہمارے حکمران اس کا 1% جو محکمہ صحت کو ملتا ہے 1% بھی صحیح خرچ کرتے ہیں، ان علاقوں میں کوئی بیمار نہ رہے. یہ آپ سب کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے گا اور نماز تہجد میں دعا کیجیے، اللہ یہ اتنی بڑی نیکی جو ہو رہی ہے تیری خاطر کی تھی، اے اللہ اس کی وجہ سے ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ میں بھی اس نیکی کو اے اللہ وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں، رب کریم میں تیری رضا کے لیے تھی، تیرے گھروں کے ذریعے تیری مخلوق کو سہولت پہنچانے کے لیے تھی. اے اللہ یہ بغیر کسی بجٹ کو جمع کیے ہوئے بس تیرے پہ توکل کر کے تھی. اے اللہ جس غریب کو، جس مسکین کو، جس مریض کو فائدہ پہنچا، اے اللہ اس نیکی کو میں وسیلہ بنا کے سوال کرتا ہوں، یا اللہ اس مسجد سے وابستہ ہر شخص کو دنیا میں اور آخرت میں اللہ اپنی عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہر شخص کو، اس کے اہل خانہ ماں باپ کو اے اللہ جہنم سے بچا لینا. اے اللہ اس کو جنت عطا فرما دینا. اے رب کریم یہ تیرے دین کے، تیری مسجد سے محبت کرنے والے آئے اور ملتے گئے اور بانٹتے گئے. اے اللہ اگر تجھے یہ ان کی نیکی قبول ہے، اے اللہ ان سب کو بے حساب عطا فرما. جو ان کے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما. اے اللہ جو عمل سے دور ہیں ان کو عمل کے قریب فرما دے، جو بے نماز ہیں اللہ ان کو نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ جن کی آنکھوں میں کوئی گناہ جاتا ہے اللہ ان کو اسے دور فرما دے. اے اللہ جن کے رزق میں کوئی نحوست ہے، کوئی بے برکتی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، اے اللہ ان کے رزق کو پاک صاف بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے رب کریم ہم سب کو امت ڈوبی ہے تو امت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.